بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اقر الطیر علی مکانتہا، کہ پرندوں کو اپنی جگہ رہنے دو۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی جو پرندے درختوں پر بیٹھے رہتے تھے ان کو اڑایا کرتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف یعنی سیدھی طرف اڑتا تو وہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اس کام میں ہمارے لیے کامیابی ہے، تو وہ اپنے مقصد کے لیے اپنے کام کے لیے چلے جاتے تھے۔ اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہونے والا ہے، تو وہ جانے سے رک جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زمانے جاہلیت میں لوگ بدشگونی بدفعلی لیا کرتے تھے، آج بھی ہمارے اس معاشرے میں ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزوں سے بدشگونی اور بدفعلی لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر منع فرمایا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں مثال کے طور پر اگر بلی ہے، ہم راستہ طے کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو سفر کے دوران راستے میں اگر بلی آ جاتی ہے تو ہم لوگ سفر کرنے سے رک جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا جب تک وہ بلی نہیں گزرے گی، تھوڑی دیر توقف کر کے رک کر پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں، گویا کہ ہم بلی سے بدشگونی لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی نئی دلہن گھر میں ہم جس کو شادی کر کے لاتے ہیں اور اس کے آنے کے بعد گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے کی وجہ سے گھر میں موت ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا۔ ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، اگر کسی کی ولادت ہوتی ہے تو سمجھا جاتا ہے ہمارے اس زمانے میں، ہمارے اس معاشرے میں، کہ 40 دن تک اس بچے کی ماں کو اور بچے کو باہر نہ نکالا جائے۔ اگر باہر نکالیں گے تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی۔ ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر بچہ پیدا ہو گیا اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگ اس بچے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو ہمیشہ ایک بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس بچے نے اپنی ماں کی جان لے لی، اپنی ماں کا یہ قاتل ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کسی مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر کے مہینے کو ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں منحوس سمجھا جاتا ہے کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی اچھی تقریب نہیں کرتے، کوئی منگنی ہوا، کوئی اور بھی بہت سارے اچھی چیزیں ہم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر اگر ہم شادی کریں گے، منگنی کریں گے، کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو کام کامیابی کو نہیں پہنچے گا، کام انجام کو نہیں پہنچے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ ایسے ہی ہم کسی وقت کو جیسے مثال کے طور پر منگل کے دن کو ہمارے زمانے میں برا مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی شادی، کوئی بھی نیک کام کرنے کا اگر ہو تو منگل کے دن کو ہم طے نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ منگل کا دن بھی یہ منحوس دن ہے، ہم طے کرتے ہیں، جمعرات کو اچھا سمجھتے ہیں، پیر کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ پورا سال، پورا مہینہ، پورے دن اور دن کے 24 گھنٹے سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بدشگونی بدفعلی لینے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ بدفعلی لینا یہ شرک ہے، بدفعلی لینا یہ شرک ہے۔ اور فرمایا اے اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ہم مانگا کریں، اے اللہ جو کچھ بھی
خیر ہوگا وہ تیری ہی طرف سے ہوگا اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایسے احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بتلائی ہیں، ہم ان دعاؤں کو پڑھنے والے بنے۔ بشری تقاضے سے بدشگونی وغیرہ اگر پیدا ہوتی ہے تو ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ اگر چاہیں گے تو خیر وجود میں آئے گا، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ جو سب کچھ اللہ کی طرف ہم اللہ کی طرف سے ہونے والا سمجھے کہ اپنی فلاں چیز کی وجہ سے، فلاں وقت کی وجہ سے، فلاں دن کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کہ کسی چیز کے اندر کوئی بدشگونی ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت والوں کی عادتیں ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کی بدشگونی بدفعلی وغیرہ لیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ فعال وغیرہ کھلواتے ہیں۔ اگر ہم نیک کام کرنا ہے تو نیک کام کے لیے نیک فعلی لیں تو یہ گنجائش ہے، لیکن ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے بدفعلی لیں تو بدفعلی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان بدفعلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں میں، تاکہ اور بھی لوگ فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسلامی شریعت کی اس تعلیم پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔